السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں نرسنگ آفیسر رضوانہ، ویلکم ٹو نرسنگ ڈیسک۔ جیسے کہ پریویس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ہیٹ اسٹروک کیا ہے، اس کی کازز، سائن اینڈ سمٹمز کو، آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں ہیٹ اسٹروک کی پریونشن، ہیٹ اسٹروک کی فرسٹ ایڈ اور ہیٹ ایگزوشن کو۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے 41 سینٹی گریڈ تک پہنچ رہا ہے۔ عام طور پر ہر شخص گرمی لگنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک یا لو کا لگنا ہر شخص پر ایک جیسے اثرات مرتب نہیں کرتا۔ جسمانی طور پر صحت مند آدمی، گرمی کے موسم کے عادی اور وہ لوگ جن کے جسم میں پانی اچھی مقدار میں موجود ہو، ان پر ہیٹ اسٹروک کے اثرات کم ہوتے ہیں اور ان میں گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بوڑھے، بچے اس کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں اور پریگننٹ وومین بھی، کیونکہ ان کے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیٹ اسٹروک کی فرسٹ ایڈ شیئر کرتی ہوں کہ اگر کسی مریض کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے تو اسے فرسٹ ایڈ ہم لوگوں نے کیسے دینی ہے۔ مریض کو کسی شیلٹر کے نیچے لٹا دیں اور اس کے کپڑے ریموو کر دیں، اس کے پاؤں کسی اونچی جگہ پر رکھیں، مریض کے جسم پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں یا ٹھنڈا پانی چھڑکیں، مریض کو پنکھے کے قریب یا کولر کے قریب رکھیں یا کسی چیز سے پنکھا جھلیں اور اس کے بعد فوراً ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پریونشن آف ہیٹ اسٹروک ٹو پروٹیکٹ ہم سیلف، اٹس مین خود کو ہیٹ اسٹروک سے ہم لوگوں نے کیسے بچانا ہے۔ سب سے پہلے گرم موسم میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ روزانہ کم از کم 3 لیٹر پانی لازمی پینا چاہیے۔ خاص طور پر پانی کے ذریعے اپنے جسم میں نمکیات اور پانی کا توازن برقرار رکھیں۔ نمبر 2، ڈھیلے اور ہلکے رنگوں والے ہوادار کپڑے پہنیں تاکہ پسینہ خشک ہو جائے۔ گہرے اور کالے رنگ والے کپڑے پہننے سے گریز کریں کیونکہ یہ سورج کی روشنی کو اپنی طرف زیادہ جذب کرتے ہیں۔ نمبر 3، گرم اشیاء، چائے کا، کافی کا استعمال کم کیجیے۔ الکحل، کیفین والی مشروبات سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنک کی بجائے پانی، لسی اور دیسی مشروبات کا استعمال کریں۔ نمبر 4، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، زیادہ دیر تک دھوپ میں نہ رہیں۔ باہر نکلیں تو سر ڈھانپ کر نکلیں۔ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں اور ہر 20 سے 30 منٹ کے بعد پانی پئیں، اور اپنے ساتھ ایک سپرے بھی رکھیں جس میں ایئر کے گلاب وغیرہ پانی کے ساتھ ملایا جائے، جس سے چہرے پہ وقتاً فوقتاً سپرے کریں اور چہرے کو ٹھنڈا رکھیں۔ نمبر 5، کیفین اور تیل سے بھرپور چیزیں اور تلے ہوئے یا پیک شدہ کھانے کم کر دینے چاہیے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ خاص طور پر کچا سلاد اور ایسے پھل کھانے چاہیے جن میں پانی زیادہ ہو، جیسے کھیرا، تربوز، آم، کنو، خربوزہ، گاجر وغیرہ۔ نمبر 6، تیز دھوپ میں ننگے سر پیدل یا سائیکل پر سفر نہ کریں۔ لو اور گرم ہوا کی صورت میں کپڑے کو بھگو کر سر پر رکھیں۔ نمبر 7، گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت ٹھنڈی جگہ پر آرام کریں۔ نمبر 8، فیکٹری، اسٹور، کارخانے میں کام کے دوران پنکھے یا ایئر کولر کا انتظام کریں۔ مزید یہ کہ سخت دھوپ اور گرمی میں محنت مزدوری مشقت کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 10، گرمیوں کے موسم میں دوپہر کو 1 یا 2 دفعہ ضرور نہائیں یا بار بار منہ دھوئیں۔ نمبر 11، اگر تیزی سے پسینہ آ رہا ہو یا پٹھوں میں کھچاؤ کی شکایت ہو تو 1 گلاس پانی میں آدھا چائے کا چمچ نمک ملا کر پیا جائے۔ اب میں بات کرنے لگی ہوں واٹ از ہیٹ ایگزوشن، کہ ہیٹ ایگزوشن کیا ہے۔ گرمی کے ماحول میں، خاص طور پر برسات کے موسم میں، زیادہ پسینہ آنے سے جسم میں نمکیات اور پانی کے اخراج سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسے گرمی کی تھکاوٹ یا ہیٹ ایگزوشن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شدید تھکن اور نکاہٹ کی شکایت ہوتی ہے۔ جلد ٹھنڈی اور زرد نظر آنے لگتی ہے۔ شوق کی علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ مریض ٹانگوں کے پٹھوں اور پیٹ کے تناؤ کی وجہ سے درد کا شکار ہو جاتا ہے۔ دماغ بھی معاف ہوا معلوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ٹھنڈی جگہ مکمل آرام کرنا چاہیے۔ اگر ہوش میں ہو تو ٹھنڈا پانی پیا جائے۔
دیگر ٹھنڈے مشروبات بھی بہتر ہیں۔ آدھا چمچ نمک کا 1 گلاس پانی میں ملا کر پیا جائے تو بہتر ہوگا۔